لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب القرآن الحكيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. تو کیوں نہ اسلام غالب زمانے بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. درود پاک واجب الاحترام. آج یہ قرآن کریم کی محفل جس میں کئی بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی. میں یہ اسپیکر کا ایکو نہیں چلانا اور آواز زیادہ تیز نہیں کرنا. نہ اسپیکر چلائے نہ آواز تیز کرے. مولوی کی اوریجنل آواز ان کو آنی چاہیے. ایکو تلاوت اور نعت کے لیے ہوتا ہے. بہت زیادہ آواز تیز ہو تو پھر سمجھ بھی نہیں آتی. اور جب اگر آپ لوگ ذوق میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے میں جب چوتھا گیئر لگاؤں گا تو پھر تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ڈرائیور چوتھا گیئر تب لگاتا ہے جب پیچھے W11 کے پیسنجر بھی اسٹارٹ ڈبل ہے بولے تو تب. پیچھے سارے سو رہے ہوں گے اگر سیٹوں پہ تو استاد کہتا ہے کوئی نہیں آہستہ سے چلتے ہیں. لیکن بلدیہ میں چوتھا گیئر تو لگتا ہی نہیں ہے. میں بھی ان سے پوچھ رہا تھا آتے ہوئے کہ یہ قیامت سے پہلے روڈ بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے. 3 دن کے لیے بنے تھے، بارش آئے گی تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بنے گا تو قیامت آئے گی تو پھر کہیں. یہ نظام بنے گا تب کہ جب قرآن والے کوئی ہو، اور جب قرآن والے ہوں گے تو ان کے دل میں ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو اس محلے میں روڈ نہیں بناؤں گا، اس نے دیا ہے تو اس کو بناؤں گا. وہ جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اللہ نے عزت دی ہے تو اپنی عوام پہ رحم کروں. بھائی رحم تو وہ کرے گا نا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا. خوف خدا تو اس کے دل میں ہوگا جس کا تعلق قرآن سے ہوگا. میں ذہن میں کچھ ترتیب آ گئی، ابھی کچھ پتہ نہیں اس ذوق کے آپ ہیں یا نہیں. میں چاہ رہا ہوں یہ بلدیہ کے روڈوں سے یہ تقریر کا ایک موضوع ذہن میں آ گیا کہ رحم تو وہ کرے گا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، خدا کا خوف ہوگا. اور خدا کا خوف تو اس کے دل میں ہوگا جس کے یہاں قرآن ہوگا. اسی لیے ایک حکمران خلیفہ ایسا تھا کہ جس کا تعلق قرآن سے تھا، اور قرآن سے ایسا تھا کہ قرآن اپنے دور خلافت میں جمع ہی اس نے کیا تھا. اور جب جمع اس نے کیا
دیا تھا تو اس کے متعلق نبی نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ بھائی رعایا کا خیال تھا جبھی تو خلیفہ بنے، تو کسی نے کہا بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کرنا ہے، کتنا؟ تو کہا جتنا ایک مزدور کا ہے، تو کہا وہ تو کم ہے، تو کہا مزدور کا گزارا ہو جاتا ہے تو ابو بکر کا نہیں ہوگا؟ کہا اگر اس تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہوا تو پھر بھی فرمایا میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ تو یہ جو میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے، یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف فضیلت نہیں ہے بلکہ یہاں ابو بکر کی افضلیت بھی بیان ہو رہی ہے کہ یہ صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ کیونکہ دیکھو بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اس سے نکلنے والا مفہوم ہوتا ہے، ایک حدیثوں سے کئی پہلو نکلتے ہیں، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اب یہاں کام کرانے والے کو صرف نہیں کہا ترغیب دی جا رہی کہ اس کو مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو، بلکہ یہاں مزدور کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ محنت اتنی کرنا کہ پسینہ بھی نکلے تیرا، محنت اتنا کرنا کہ۔ تو یہاں جو فرما رہا ہوں امتی بامتی ابو بکر کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا میری امت پہ وہ ابو بکر ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو رحم کرنے والا ہوتا ہے تو رحم تو چھوٹوں پہ کیا جاتا ہے، تو رحم تو بڑا ہوگا جبھی تو چھوٹوں پہ رحم کرے گا۔ دیکھو نا حدیث نہیں ہے کہ من لم یرحم صغیرنا فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یقدر کبیرنا، بھائی وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ پتہ چلتا ہے چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کی عزت کرنا، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کا کام ہے چھوٹوں پر رحم کرنا۔ باپ اور بیٹے میں سے، ماں اور بیٹے میں سے درجہ باپ کا بڑا ہوتا ہے یا بیٹے کا بڑا ہوتا ہے؟ والدین کا درجہ بڑا ہے، اس لیے وہاں والدین کے لیے بھی ایک دعا بتائی کہ اب جب آپ اپنے والدین کی دعا کریں تو قرآن کہتا ہے کہ اس الفاظ سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو میرے والدین سے بڑا ہے اس لیے تو ان پہ رحم کر۔ اور کیسا رحم کہ میں چھوٹا ہوں جیسے ان بڑوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا، جیسے میرے والدین نے مجھ پہ رحم کیا تو بھی ان پر ایسا رحم کر۔ پتہ چلتا ہے جو رحم کرنے والا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس پر رحم کیا جائے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور ابو بکر کے بارے میں نبی فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ راحم ہے، باقی سب جن پر رحم کیا جا رہا ہے وہ چھوٹے ہیں۔ یہاں ابو بکر کی صرف فضیلت نہیں بلکہ بتایا جا رہا ہے میری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، اور فرمایا میری امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ تو پتہ چلتا ہے جو یہ کہے کہ ابو بکر نے اس کو باغ نہیں دیا، ان کو یہ نہیں دیا، ان کو یہ، تو یعنی ابو بکر نے ان پہ رحم نہیں کیا، تو یہ تنقید ابو بکر پہ نہیں ہو رہی بلکہ ان کو امت سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان پر ابو بکر نے رحم نہیں کیا۔ اب جس پر رحم نہ کیا ہو تو وہ پھر امت میں شامل ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں تو شروع میں چیک کر رہا ہوں کہ آپ کس درجے کے لوگ ہیں، آپ کالی نسوار برداشت کریں گے یا ہری والی، پھر میں اس لحاظ سے ڈوز دوں نا۔ لیکن ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ سگریٹ بھی برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ بھائی امت پہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ کون؟ اب اگر کوئی کہے کہ ان پہ رحم نہیں کیا، ان پہ نہیں کیا، تو یعنی وہ ان کو امت سے نکال رہا ہے کہ جی ان پر رحم نہیں کیا، اور نبی فرماتے ہیں امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ تو قرآن کریم سے تعلق ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
اس لیے میرے دوستو امت پہ رحم کیا اور رعایا اتنی خوشحال کہ دنیا حیران ہوتی تھی. اور خوشحال کیوں نہ ہو؟ جس کے دل میں قرآن ہوگا اس کے دل میں خدا خوفی ہوگی. جب خدا خوفی ہوگی تو اپنی رعایا کا خیال کرے گا اور اس درجے تک کرے گا کہ فاروق اعظم جیسا کہ اٹھا فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مرے گا تو کچھ عمر سے ہوگی، کیونکہ لوگوں کا تعلق قرآن سے تھا. اب یہ بچے جو قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں ان کا آپ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی قرآن شریف پڑھا اور انہوں نے قرآن سیکھا قاری صاحب سے. آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جو ان کی قرآن والوں کی قدر کرے گا تو ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اللہ اس کی اولاد میں قرآن والا پیدا کرے گا، اس کی اولاد میں عالم اور حافظ پیدا کرے گا، اس کی اولاد میں اللہ قاری اور مفتی پیدا کرے گا. آپ دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود ٹیکسی چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، کسی کی پرچون کی دکان ہے، لیکن بچہ عالم ہے، حافظ قاری اور مفتی ہے. بھائیاں ایسی سعادت اللہ نے کیوں دی آپ کو؟ تو کہتے ہیں یار خود تو مجبوری تھی، حالات تھے، معاشی پریشانیاں تھی، پڑھ نہیں سکا، لیکن قرآن والوں کی عزت کی، علماء کی عزت کی، اللہ نے میری اولاد میں علماء پیدا کر دی ہیں. تو پتہ چلتا ہے جو عزت والے لوگ ہیں ان کی کوئی عزت کرے اللہ انہیں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور جو ان کے ساتھ برا کرے اگر تھوڑے دن عزت نظر تو آ رہی ہوگی لیکن اللہ انہیں مشرف کی طرح ذلیل بھی کرے گا. دیکھ لو نا، مکہ عراق کہتا تھا وقت کا فرعون بنا ہوا تھا اور آج وہ کہتا ہے مجھے 1 ملین بیماری ہے، یعنی ایسی بیماری جو لاکھوں میں ایک کو ہوتی ہے. میں کہا تیرے کام بھی لاکھوں میں ایک تھے نا، جسم گلنے والی اور گلنے والی. تو اب یہ سزا اللہ نے دی. تو آدمی جو عزت والوں کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرے گا وہ ذلیل ہوگا. یہی تو کیا تھا منافقین نے صحابہ کرام کے متعلق. قاضی لا یخرجن العز من الاذل، ہم عزت والے، نعوذ باللہ یہ لوگ ذلت والے مدینے آئیں گے ہم انہیں نکالیں گے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے، عزت ہے ہی رسول کے لیے اور عزت ہے ہی صحابہ کے لیے. اب جو صحابہ کرام کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت سے نوازے گا. اور یقین کرو جنہوں نے ان کی عزت نہیں کی تو دیکھ لو کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے ذلت، اپنے ہاتھوں سے اپنی پٹائی، اپنے ہاتھوں سے بچوں کی پٹائی، اس کو ذلت نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے بھائی؟ تو قرآن والوں کی عزت سے اتنا بڑا اجر ملتا ہے تو جنہوں نے قرآن آسمانوں سے اترتے دیکھا ان کی عزت سے کتنا بڑا اجر ملے گا. آج جنہوں نے قرآن قاری صاحب سے پڑھا ان سے عزت سے پیش آؤ تو ثواب ملتا ہے. جنہوں نے قرآن امام الانبیاء سے پڑھا ان کی عزت کرنے پہ اللہ کتنی عزت عطا فرمائے گا. اس لیے یاد رکھو ہمیں کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ ہم صحابہ کرام پر انگلی اٹھائیں اور ان پر تنقید کریں. ہم ان کی غلطیاں آج پکڑنے بیٹھے ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ان سے جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا. ہر صحابی سے جنتی ہونے کا وعدہ کیا. کس نے؟ اب زور آیا کس نے؟ اللہ نے. اور تنقید ہم ان پہ کریں. یہاں امام صاحب آپ کے نماز پڑھا رہے ہوں، وضو کر کے شیخ الحدیث صاحب نکل رہے ہوں وضو خانے سے، امام صاحب قرات میں کچھ غلطی کر رہے ہوں، یہ ابھی شیخ الحدیث صاحب نماز میں شامل نہیں ہوئے ہیں، تو یہ لقمہ دے سکتے ہیں امام کو؟ مسئلہ پتہ ہے آپ کو؟ نماز میں اگر شامل نہ ہو تو وہ لقمہ نہیں دے سکتے. امام صاحب نے اگر اس کا لقمہ لیا تو امام کی نماز بھی گئی، سب کی نماز گئی. کیوں کہ جو نماز میں ہوتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جو نماز میں نہیں ہوتا اس کا درجہ اس وقت اس لحاظ سے چھوٹا ہوتا ہے.
لیکن اس درجے کو وہ حاصل تو فوراً کر سکتا ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے تب غلطی پکڑ سکتا ہے، لیکن جب تک درجہ اس کا ابھی چھوٹا ہے اور جو نماز میں ہے ان کا درجہ اس وقت بڑا ہے، وہ بڑی حالت میں ہے، تو پتہ چلتا ہے چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے کی غلطی نہیں پکڑ سکتا۔ جب اس بڑے درجے والے کی غلطی نہیں پکڑ سکتے جس کو ہم حاصل بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے، تو بتاؤ ان بڑے درجے والوں کی غلطی کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اور جنہیں اصحابی کا نجوم قرآن نے کہا، اولئک هم الراشدون قرآن نے کہا، اولئک حزب اللہ قرآن نے کہا، اولئک هم المفلحون قرآن نے کہا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان قرآن نے کہا، اور جنہیں اولئک حزب اللہ کہا، جنہیں قرآن نے رضی اللہ کہا، ان کے جتنے درجے جن کو آسمان کے ستارے رب نے بنا دیا ہو، آج کوئی چمار اٹھ کر ان کی غلطی پکڑنے لگے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا؟ بولیں عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے صحابہ کے بارے میں، خصوصاً آپ کی سوشل میڈیا پہ ایک پلمبر ہے مرزا انجینئر کے نام سے، حالانکہ پلمبر ہے، اور حال یہ ہے تنقید کن پر؟ صحابہ کرام پر۔ میں حیران ہوتا ہوں آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مثلا میں حقیقت پسند ہے، جو بات حقیقت اس کو ہم بیان تو کریں گے، کرنا چاہیے، تو ایسے حقیقت پسندوں سے کبھی آپ نے سوال کیا کہ آپ اپنے ابا کی حقیقت بھی تو بیان کرو نا، آپ اپنے دادا کی حقیقت بھی بیان کرو، یا الگ چلو ان کی نہیں تو اپنے بارے میں تو زیادہ جانتے ہو نا، صاحب البیت ادری بما فیہ، تو اپنی حقیقت کم از کم بیان کرو۔ اپنے باپ کی حقیقت بیان نہیں کرے گا، دادا کی نہیں کرے گا، اپنی نہیں کرے گا، اور حقیقت پسندی اس کو نظر آتی ہے کہاں؟ صحابہ کرام کے بارے میں، اور جن کے بارے میں زبانوں کو بند رکھنے کا حکم ہے، جن کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم ہے، بلکہ ان کی تعریفیں کرنے کا حکم ہے۔ قرآن نے جن کی 1200 سے زیادہ آیات میں تعریف کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے والے، حقیقت پسندی کا نام لے کر ان پر اعتراض کرنے والے؟ اور ظالموں اتنا تو سمجھ لو، انہیں رب نے صحبت نبی سے نوازا ہے، مجلس نبی سے نوازا ہے، پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، انہیں پیغمبر کے سامنے زانو تلمذ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور تو نے مدینہ دیکھا ہے، انہوں نے مدینے والا دیکھا ہے، تو نے نبی کا روزہ دیکھا ہے، انہوں نے روزے والا دیکھا ہے، تو نے گنبد خضرا دیکھا ہے، انہوں نے گنبد والا دیکھا ہے، اور تو نے یہاں ایک الحدیث اور مولوی دیکھا ہے، صحابہ نے امام الانبیاء کو دیکھا ہے۔ ہم ان پر باتیں ملے گا کیا؟ پہلے تو یہ آدمی سوچے ان پر بات کرنے تمہیں ضرورت ہی کیا پیش ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان پر اعتراض کرنے والے؟ اب دیکھو نا، وہ مرزا کوشش یہ کرتا ہے لوگوں کو برقرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حضرت معاویہ کا بغض، یہ جائز ہے؟ آپ کے چچا اور آپ کے والد میں اللہ نہ کرے لڑائی ہو، وہ گریبان آپ کا اس کا پکڑ لے دوسرے کا، آپ چچا کو تھپڑ مارو گے یا باپ کو؟ یہ ضرور مرزا سے متاثر ہوئی، نہیں صحیح ہے یہ جواب بھی اگر انہوں نے دیا ہے۔ اگر یہ چچا کو تھپڑ ماریں یا بدتمیزی کریں، آپ ان کی تعریف کرو گے یا برائی کرو گے؟ کیوں؟ باپ کی محبت میں چچا کو گالی نہیں دے سکتے، چچا کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ چچا کو اٹھ کر گریبان پکڑے، سارے محلے والے کہیں گے بغیرت، اللہ کے بندر، اللہ کے بندے۔ بات یہ ہے کہ وہ تیرے باپ ہے، یہ تیرا چچا ہے، وہ آپس میں جانے، تجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ تو ان کو کر۔ لیکن اگر یہ دونوں کو کہے یار میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، ایک طرف باپ ایک طرف چچا، میں کیا کروں، تو ہر ایک کہے گا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی تربیت اچھی جگہ پہ ہوئی ہے، اس کی محفلیں اچھی تھیں،
اسی لیے وہ ہر ایک تعریف کرے گا. حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوا ہو، میں کون ہوتا ہوں حضرت معاویہ کی محبت میں حضرت علی پر اعتراض کروں یا حضرت علی کی محبت میں حضرت معاویہ پر اعتراض کروں؟ وہ آپس میں بھائی ہیں اور بھائی ہیں تو ایک ہوئے ہیں. اسی لیے تو حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور مجھے زیادہ محبت حضرت علی سے یا حضرت حسن کو زیادہ محبت حضرت علی سے؟ مجھے زیادہ محبت حضرت علی سے یا حضرت حسین کو زیادہ محبت حضرت علی سے؟ وہ ان کے والد ہیں، والد محترم ہیں، لہذا وہ تو حضرت معاویہ سے آ کر بیعت کریں، صلح کر لیں. اور یہ آج تک صلح پر تیار نہ ہو. مجھے بتاؤ یہ در حقیقت علی سے محبت ہے یا دین کو بگاڑنے کی ایک سازش ہے؟ اس لیے کوئی بات نہیں، آسان سا اصول کہ اگلے سے آپ پوچھیں، کوئی کہ مولوی سچے سے اردو کا چھوڑ، یہ تاریخ اپنے پاس رکھ، ہم جانتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. اور کوئی اگر یہ کہتا ہے وہ اپنے کسی بڑے کو لائے اور سامنے بٹھائے، انشاءاللہ حقیقت اللہ کی توفیق سے دکھائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ دل جنوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں. کہ بلائیں، ہم بتائیں گے. اگر تم کہتے ہو تاریخ یہ وہ جو بھی ہے، اگلے سے تو حضرت حسن حسین حضرت معاویہ کو پیر مانتے ہیں یا نہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یا نہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں؟ ہاں وہ تو کی ہے، تو ہم ہوتی دیں اور چپ کر کے بیٹھے ختم. اگر مثال کے طور پہ محلے میں دو آدمی کی کوئی تو میں ہو جائے، بعد میں دونوں گلے مل جائیں اور یہ اچھا بعد میں یہاں سے کوئی آ کے ایک کو کہ اچھا وہ کیا ہوا تھا پھر وہ بتائیں نا اس نے ایسا کیا تھا، تو اگلا کہے گا بڑا ہی کوئی آگ لگانے والا ہے، بڑا ہی کوئی فتنہ ہے. بابا وہ دونوں آپس میں گلے مل گئے، وہ دونوں آپس میں محبت کر رہے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے احترام کا پہلو اختیار کر رہے ہیں، ان دونوں کی آپس میں صلح. یہ اب جو ٹی وی لگانے والا آیا ہے، پتہ چلتا ہے یہ حقیقت پسند نہیں، پکا شرارتی ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. تمہارے یہاں ہوتا ہے نا، تم بھی جانتے ہو پٹھانوں کے یہاں گاؤں دیہاتوں میں زمینوں کے جس کو تم بڑا بناتے ہو جرگے کا، تو وہ بھی بعض دفعہ اس کو سامنے کچھ اور بات، اس کے سامنے کچھ اور بات، اسے پتہ ہے جتنے جرگے ہوں گے اتنی دعوتیں ہوں گی. جب تک میرا بھی جناب دعوت کھانا سلسلہ یہ چلتا رہے گا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور وہ آپ بھی جانتے ہیں، بیچ میں جس کو صلح کے لیے ڈالتے ہو وہ جا کے ادھر لڑانے والی بات ادھر لڑانے والی بات، تو آپ اسے کہتے ہو بڑا ہی کوئی کمینہ اور سازشی آدمی ہے. وہاں کے جو معاملات ہو گئے، اب جو آئے وہ 1400 سال پرانی بات، وہ ایک ہو کر 22 لاکھ نہیں 65 لاکھ مربع میل تک اسلام بھی پھیلا کے چلے گئے. اس کو پیڑ میں آ تک مروڑے. کچھ انسان کو یہاں سے بھی سوچنا چاہیے اور عقل سے بھی انسان کو کام لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ بتائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور بات ختم. جب صحابی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کسی صحابی پر اعتراض کرنے والا؟ یار اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ اور عام صحابی نہیں ہے. معاویہ وہ ہے کہ جس سے نبی نے قرآن لکھوایا ہے، جن سے نبی نے اپنے 114 کے قریب خطوط لکھوائے. حضرت معاویہ عام صحابی نہیں ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں جو سب سے پہلے سمندر کی جنگ لڑے گا وہ سارا لشکر جنتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس امت میں سب سے پہلے سمندری جنگ جو لڑی گئی اس جنگ کا امیر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت معاویہ عام صحابی نہیں ہے. صرف صفین اور جمل کے اعتبار سے انہیں یاد رکھتے ہو. یہ جو دیکھو 65 لاکھ مربع میل پر آپ کے پاکستان کے کئی